جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واصبروا ان اللہ مع الصابرین. قابل احترام محترم سامعین کرام، اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی انسان کو بہترین زندگی گزارنے کا ایک عظیم موقع عطا کیا، جو یہاں پر بھی وہ زندگی گزارتا ہے اور اس کے بعد اس کے قیامت کی بھی زندگی ہوتی ہے. یہاں پر وہ جس طرح اعمال کرتا ہے، قیامت میں اس کے ساتھ اس کے اعمال کے اعتبار سے سلوک کیا جائے گا. اگر وہ دنیا میں بہترین اعمال کرے تو قیامت کے دن اس کے ساتھ بہترین سلوک ہوگا. اگر وہ دنیا میں برے اعمال کرے تو قیامت کے دن اس کا انجام بھی برا ہوگا. تو چاہیے کہ ہم ہماری زندگی اسی طرح گزارنے کی کوشش کریں جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ گزارنے کا ہم کو حکم دیا ہے. محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ جب زندگی دنیا میں گزارنے کا ایک موقع دیا ہے تو یہاں پر ہم کو مصیبتیں بھی آتی ہیں اور ہمارے سامنے بہت سی خوشیاں بھی آتی ہیں. انسان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین حدیث کیا ہی خوب کہا. اللہ کے رسول نے کہا کہ سب سے بہترین معاملہ مومن کا معاملہ ہے، کہ بہترین زندگی مومن کی زندگی ہے جب اس پر کوئی پریشانی آتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور جب کوئی خوشی آتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے. تو چاہیے کہ ہماری زندگی جب بھی مصیبت آئے تو اس پر صبر کریں، اور جب بھی مصیبت جا کر خوشی ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں. تو یہ مصیبتیں جو ہم پر گزر رہی ہیں، جو ایام ہم پر چل رہے ہیں، یہ ہمارے لیے صبر کے ایام ہیں. ہم کو صبر کا دامن لازم پکڑنا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کئی ایسے آیتیں نازل کیا ہے جو صبر کرنے والوں کے لیے بہت سی خوشخبریاں بتائی گئی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایسے احادیث بیان کیے ہیں جس میں صبر کرنے والوں کے لیے بہت سے انعامات اور ان کا بہترین انجام قرار دیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں یہ بھی ذکر کیا. سورۃ البقرہ میں یہ آیت موجود ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو. صبر کرنے والوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری سنا دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جب ان کو مصیبت لاحق ہوتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ انا للہ وانا الیہ راجعون، سب چیزیں اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنا ہے، کہ ہم بھی اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹنا ہے. دنیا کی ہر چیز اللہ کی ہے اور اللہ کی طرف لوٹنا ہے. جب ہم کو دنیا میں کوئی مصیبت اور بیماری یا کوئی شفا، کوئی خوشی یا کسی طرح کا ہم پر ہماری زندگی میں کوئی معاملہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور یہ تمام چیزیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے. اس کے بعد دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں کہا وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، کہ صبر کیا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کہ کیا واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہماری طرف ہوگا جو صبر کرنے والے ہیں. صبر کرنے والوں کے لیے بہترین انجام بتایا گیا، جیسا کہ سورۃ الدہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو صبر کرتے ہیں ان کا بدلہ جنت ہے اور اس میں پہنے جانے والے مخصوص کپڑے اور لباس ہیں. اتنا ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کا انجام، ان کا بدلہ، جو ان کا فیصلہ ہوگا بہترین ہوگا، اور ان کا جو حساب ہوگا اور ان کی جو نیکیاں لکھی جائیں گی ان کے بغیر حساب کے ان گنت نیکیاں لکھی جائیں گی. تو انسان کو اپنی مصیبت پر صبر کرنا، اپنی زندگی میں آنے والے مشکلات، پریشانیاں اور آنے والے غم زدہ احوال، ان تمام چیزوں پر وہ صبر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اس کا مقام بڑھتا ہے، اور اس کے ساتھ اللہ دنیا میں اجر دیتا ہے، اور اس اجر کے حساب سے قیامت کے دن اس کا بہترین انجام بھی ہوگا. تو انسان کو خاص طور پر ہم سب کو جو ایام ہم پر گزر رہے ہیں،
جو لاک ڈاؤن ہے یہ ہم چاہیے کہ اس میں صبر کا دامن لازم پکڑیں، نہ ہی کوئی انسان بیماری کو گالی دے، نہ ہی کوئی انسان اس زمانے کو گالی دے، کہ زمانہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور زمانے میں جو احوال گزرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ جو انسان احوال کو، بیماریوں کو، زمانے کو، وقت کو گالی دیتا ہے وہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف باتیں کرتا ہے۔ چاہے کہ اپنی چھوٹی سی زبان کو لگام دے کر رہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہمارا مقام ملے۔ اگر ہم اپنی زبان سے ایسے کلمات کہہ دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زندگی میں انسان کبھی ایسا جملہ کہہ دیتا ہے جو اللہ کو بہت ناراض لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ آخرت میں بہت برا انجام پاتا ہے۔ اس وجہ سے صبر کا دامن لازم پکڑیں۔ صبر ہمارے لیے یہاں بھی بہترین انجام بنائے گا اور قیامت کے دن میں ہمارے لیے بہترین انجام ہوگا۔ اگر ہم صبر نہ کریں تو ہمارے لیے بہت برا فیصلہ یہاں پر بھی ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی ہو سکتا ہے۔ ان باتوں کو یاد رکھیں اور صبر کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو صبر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔